ترجیحی لسٹ اس میں پارٹی کی طرف سے آپ کا پہلا نمبر ہے، یعنی آپ کنفرم جنتی ہیں، مطلب ایم پی ہیں۔ سب کی ایک امیدیں ہیں کہ میاں نواز شریف آئے گا اور اس ملک کے حالات تبدیل کرے گا۔ مقابلے میں مرد کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خواتین کم ہیں، تو بطور خاتون آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان مردوں نے بہت لوٹا ہے، اس دفعہ آپ اپنی بہن پہ یقین کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ یہاں سے جو نشست جیت جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ بجلی 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے نہیں ہوتی ہے، گیس نہیں ہے، یہاں کا نظام درہم برہم ہے بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں، دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں اور خصوصاً پشاور میں بہت زیادہ گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے حلقہ NA 31 سے صوبیہ شاہد سابق MPA بھی ہیں، یہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور حلقہ PK 80 سے حیدر شاہ باچا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دونوں سے ہم بات کریں گے۔ صوبیہ شاہد صاحبہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بطور خاتون آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے ہیں اس کیمپین کے دوران، اور لوگوں کا رسپانس کیا ہے، اور خصوصاً جب امن و امان کے حوالے سے بات ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ جس حلقے میں پھر رہی ہیں، پشاور یا پشاور کے گرد و نواح کے علاقے، یہاں پر امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ تھینک یو فدادل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں ادھر۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ ہم لاسٹ 2-3 ویک سے جو ہے رات کے 12-1 بجے تک ادھر کمپین کر رہے ہیں تاکال اور پلوسی کے علاقے میں، جو کہ لوگ ادھر شام کے ٹائم گھومنے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سیاسی میدان گرم ہوا ہے جس میں سے گرم جوشی سے لوگ ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے ہر حجرے میں، ہر جگہ جو ہے ہمیں دعوتیں دے رہے ہیں، اور میں سب کی نظر میں بہت عزت کا مقام دے رہی ہوں، اور جو بہن کی حیثیت سے آپ نے ابھی اسپیچ میں دیکھا ہوگا کہ سب نے مجھے اپنے بہن مانا ہے، اور سب کی ایک امیدیں ہیں کہ میاں نواز شریف آئے گا اور اس ملک کے حالات تبدیل کرے گا، چاہے وہ بدامنی کے ہیں، لائن اپ آرڈر کے ہیں، چاہے وہ بجلی کے ہیں، چاہے وہ گیس کے ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی ہے، گھر گھر میں یہ مسئلے آئے ہوئے ہیں۔ اور آج میں نے 2-3 جگہ عورتوں کے چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز اور جلسے منعقد اندر کیے۔ ہم نے اس کی پکچرز نہیں لی کیونکہ ادھر کی روایت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو عورتوں میں شعور دیکھا ہے، میں نے 2008 میں اس پشاور میں الیکشن کیا ہے، NA 4 میں کیا ہے، پھر NA 29 میں اسی حلقے میں پھر کیا ہے، NA 27 میں لاسٹ ٹائم میں کینڈیڈیٹ تھی۔ میں نے یہ ساری علاقہ دیکھا ہے اور گھر گھر گئی ہوں، لیکن آج جو میں دیکھ رہی ہوں، جو عورتوں میں، یا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سختیوں کی وجہ سے عورتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن اس 3-4 سال یا 4-5 سال کی عمران خان کی حکومتوں میں جس طرح جھنجھوڑا ہے عورتوں کو، لوگوں کو جس مشکلاتوں میں ڈالا ہے، تو سب عورتوں میں بھی یہ شعور آ چکا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو دوبارہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، ہم نے شیر پہ ٹھاپا لگانا ہے، اور واپس نواز شریف آئے گا، اور ہمارا آٹا جو ہے وہ 600 روپے 400 روپے پہ 3500 روپے سے 400 روپے پہ جائے گا۔ تو سب کی امیدی ہے میاں نواز شریف سے، اور میاں نواز شریف کا منشور ہے گھر گھر خوشحالی، اور ہم اس مہم کا حصہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، اور مجھے اپنی پارٹی پہ بھی فخر ہے جس نے مجھے اپنے حلقے سے، جہاں میرا گھر ہے، جہاں سے میں رہ رہی ہوں، مجھے ادھر سے ٹکٹس دیے ہوئے ہیں، اور میں مجھے اپنی پارٹی کی شکریہ اس فورم پہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے ہماری زیبا خان کو، جو ٹانگ میں رہنے والی ہے، ادھر بھی اس کو ٹکٹ دیا ہے، اور میں مسلم لیگ کا جو گڑھ ہے ہزارہ، اس میں آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارا 1.5 لاکھ ووٹ ہے، جہاں سے شائستہ کو، اور بہت کمپٹیشن میں لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے بہت سے لوگوں نے اس ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن ہماری عورتوں پہ اس نے یقین کیا، ڈاکٹر شائستہ پہ، اور اس کو ریزرو پہ بھی رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو PK 46 کا بھی ٹکٹ دیا ہوا ہے، اور اس طرح فرح خان کو بھی 4 صدے کے لاسٹ ٹینیور میں بھی اس کو
کیونکہ وہ اس کا بھی گھر پشاور میں ہے اور اس کے لیے یہ نزدیک حلقہ پڑتا ہے اس کے آنے جانے میں. تو اس دفعہ ہماری پارٹی نے ہماری عورتوں کی فیسلٹی کو دیکھا ہے کہ وہ برائے نام کھڑے نہ ہو, وہ جا کے ادھر کھڑے اور پھر اپنے دفتر کو بھی اور ان کے حلقے کے لوگوں کا آنا, ان کے پہنچ بھی اس تک ہو. تو میں امیر مقام صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا کرتی ہوں کہ ہمارے عورتوں کو آگے کیا ہے اور ہم پہ مقابلے میں مرد کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور خواتین کم ہیں, تو بطور خاتون آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ مجھے مشکل تو پیش نہیں آ رہی, لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈھیر سارے میرے بھائی آ جاتے ہیں اور مجھے اپنی بہن بنا دیتے ہیں اور اس دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان مردوں نے بہت لوٹا ہے, اس دفعہ اپنی بہن پہ یقین کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کا پہلا نمبر ہے صوبائی, وہ جو ایک مخصوص نشستوں کی لسٹ ہوتی ہے, ترجیحی لسٹ, اس میں پارٹی کی طرف سے آپ کا پہلا نمبر ہے, یعنی آپ کنفرم جنتی ہیں, مطلب ایم پی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ منتخب ہو جائیں گی ریزرو سیٹ پہ, اور اگر یہاں سے خدا نخواستہ آپ نہ ہوئی تو یہ حلقہ آپ بلائیں گی تو نہیں, یہاں پہ مڑ کے آئیں گی؟ میں اسی لیے اس نیت پہ ادھر کھڑی ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میں ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ میں نے جنگ لڑا ہے, اپنی پارٹی کی بھی اور عوام کی بھی, لیکن ادھر ان لوگوں کو لیڈر چاہیے کہ لیڈر ہو, اور کیونکہ ادھر سے وہ جیت جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, اپنے محل میں چلے جاتے ہیں. اور میں نے اپنا گھر سب کچھ سیاست کو عبادت سمجھا ہے, ایک شوق کے تحت میں آئی ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. پیسوں کمانے ان چیزوں کے لیے میں نہیں آئی ہوں, میں اس عبادت کے لیے آئی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ مجھے اگر ادھر سے میں جیت بھی نہ جاؤں, لیکن جس پولنگ اسٹیشن پہ مجھے ووٹ اس N31 میں ملا ہے, تو میں نے آپ کے اس فورم پہ کیمرے کے سامنے میں یہ عہد کرتی ہوں, اور ان کو ہر جگہ جا کے بھی یہ عہد میں نے کیا ہے کہ جہاں جہاں جن بھائیوں نے میرے اوپر اعتبار کیا اور اس پولنگ اسٹیشن کو میں جیت گئی, اور وہ مجھے اپنے لیڈر ان لوگوں نے تسلیم کر لیا, تو میں اپنے 5 سال اپنے وعدے کے مطابق میں ان کی ہر قسم خدمت کروں گی, ان کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گی, ان کے ہر حقوق, ہر جگہ جن کی سہولتیں جو ایک لیڈر کرتا ہے وہ میں ان کے لیے انشاءاللہ میسر کروں گی اور ان کے لیے کروں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حیدر شاہ باچا PK80 سے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے. باچا جی, آپ فرمائیے آپ کے علاقے کے مسائل بڑے بڑے کیا ہیں؟ ہمارے علاقے کیا بتاؤ, پورا علاقہ مسائل سے بھرا ہوا ہے. یہاں سے جو نشست جیت جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, پھر وہ بستر بند کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں. بجلی 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے نہیں ہوتی ہے, گیس نہیں ہے, یہاں کا نظام درہم برہم ہے بالکل. مطلب آپ ایسا کہے کہ کوئی وزیرستان میں بھی ایسی جگہ چلا جائے کہ بالکل خوشحالی ہو, اس طرح حال ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. نہ کوئی ترقیاتی کامیں یہاں پہ ہو رہی ہے. ابھی ہمیں یہ بتائی, چڑیا گھر یہاں پہ ان لوگوں نے بنایا ہے, چڑیا گھر کی جگہ اگر یہ یہاں پہ فیکٹریاں لگاتے, انڈسٹریاں لگاتے, تو بہت سے لوگ اس علاقوں کے یہاں پہ اس میں نوکریوں سے مل جاتی, وہ روزگار پہ ہو جاتے. فیکٹری لگانے کے لیے صرف یہ ایک ہی جگہ ہے, باقی کوئی جگہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں نا, پشاور اردو کے لیے مطلب ان خلیل قوم جو ہے, ان کے علاقوں میں یار پشاور اردو کی ضرورت ہی نہیں تھی. یا تو حیات آباد میں ہے, آپ نزدیک اور دیکھ لے ہے, تو یا جس چیز کی ضرورت ہے اس کو یہاں پہ لانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اور امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ امن و امان تو ٹھیک ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو لوگوں کو نشئی بنا دیا ہے, آئس کوکین بے حد. یا کہ لوگ ایک قسم کے بے روزگاری کے ساتھ غر کو تباہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے فرسٹ آف آل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا تو بجلی کا یہ مسئلہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے حل کریں گے, گیس کے یہ مسئلے حل کریں گے. یہاں پہ ہمارے ساتھ یونیورسٹیاں ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ پشاور یونیورسٹی ایگریکلچر اسلامیہ, KMU انجینئرنگ ہے, اس کے علاوہ KTH ہاسپٹل ہے, پشاور اردو, اس کے علاوہ اور جو بنے ان میں ہمارے خلیل قوم کی بچے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ
ادھر ادھر کے لوگ چرسدہ ثوابی مردان نوخار دیر وہاں کے لوگ آتے یہاں پہ ہم پہ پرباچائی کرتے. تو انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ کریں گے. یہاں پہ جتنے یونیورسٹیوں میں امپلائیز ہے جو مردان کے ثوابی کے دیر کے جا کے وہاں پہ یونیورسٹی بن گئی ہے, وہ آرام سے یہاں پہ انشاءاللہ ہم اسمبلی میں کے فلور پہ آواز اٹھائیں کہ یہاں سے چلے جائے, وہاں یہاں سیٹیں خالی ہو کر اس حلقے کے عوام اس پہ منتخب ہو جائے. ہاں یہی ادھر یہی سارے ملازمین ادھر رہتے بھی ہیں, ان کے ووٹ بھی میرا خیال ہے ادھر ہیں. میں تو آپ کو یہ بتاؤں, ووٹ تو یہاں کے ہے, میں یہ کہتا ہوں, لیکن حق و سچ کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. نہ تو میں ارباب ہوں, نہ نواب ہوں, نہ وڈیرا ہوں, نہ خان ہوں. ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور حق و سچ کے ساتھ میں ہر ٹائم کھڑا ہوتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے اور اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی سرگرمی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا سے اور پشاور سے کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے. بہت شکریہ.